بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت ایک اہم ترین مسئلہ چل رہا ہے اور وہ ہے خاص طور پہ مسلم لیگ نواز ایک خاص بیانیہ لے کے چل رہی ہے اور ان کے قائد ہیں، سزا یافتہ ہیں، مفرور ہیں، مجرم ہیں، برطانیہ میں ہیں، اور عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، کیونکہ ان کو سزا ہوئی ہے۔ اور وہ اس وقت ایک خاص نیریٹو لے کے جا رہے ہیں، اور وہ نیریٹو ان کے خیال میں نیریٹو ہے، لیکن میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ یہ اعلان جنگ ہے، اعلان بغاوت ہے جو انہوں نے کر دیا ہے۔ اور آج پہلے انہوں نے صرف تقریر میں اور پھر ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنے جماعت کے تمام لوگوں پہ پابندی عائد کی تھی کہ وہ افواج پاکستان کے ساتھ اور ان کے ذیلی اداروں کے ساتھ رابطہ نہیں کریں گے، ان سے ملاقاتیں نہیں کریں گے۔ اور آج باقاعدہ طور پہ ان کی پارٹی کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں ایک آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی تھا، اس میں کچھ اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں اس ساری صورتحال کے بارے میں۔ تو ایک خاص کمیٹی بنائی گئی ہے، خصوصی کمیٹی، اور اس کمیٹی کے روح رواں ہیں وزیر اعظم عمران خان کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ ہم نے آج انہیں اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے جناب۔ یہ تمام جتنے بھی قانونی امور ہیں، لیگل امور ہیں، یہ سارے آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ اور کیا کیونکہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے الطاف حسین پارٹ 2 کا نام دیا تھا، اور اس وقت کابینہ کے ارکان بھی اور کچھ اور لوگ بھی ذرا ریزسٹ کر رہے تھے کہ نہیں یہ بات مناسب نہیں ہے، لیکن اب جو لائن پکڑی ہے نواز شریف صاحب نے، وہ الطاف حسین پارٹ 2 سے بھی ذرا تھوڑی سی آگے کی چیز وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی آج فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نواز نے کہ جناب ہم عالمی فورمز پر رابطے کریں گے اور عالمی فورمز پہ جا کے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو الطاف حسین بھی اسی طرح کی گفتگو کرتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا سن لیا انٹرو تو سن لیا، اب یہ بتائیں کہ آج سب سے پہلے تو کابینہ کے اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیا دوبارہ ڈیل اور ڈھیل کے درمیان کا کام رکھا جائے گا، یا پھر ہمارے ادارے اور ہماری اسٹیٹ متفق ہو چکی ہے کہ جناب نہیں اب کافی ہو گیا ہے، اب ذرا ان کو آئین اور قانون کے کٹہرے میں واقعتاً لانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ صابر شاکر صاحب اور چودھری صاحب، السلام علیکم آپ کو بھی۔ دیکھیے 2-3 چیزیں ذہن میں رکھ کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو اس وقت ایک حملہ جاری ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں پر، پاکستان کے انصاف کے ایوانوں پر، میں ذرا ایک اور جگہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے ایک پیپر ہے جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ یہ آرڈر ہے 28 اگست 2020 کا، 2020 کا۔ اچھا، اس آرڈر کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، یہ اس کا دوسرا پیراگراف ہے، جسٹس سردار نعیم صاحب کا اور فاروق حیدر صاحب کا، یہ 2 فاضل ججز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ when the order was announced، یعنی جب حکم سنانا شروع کیا جا چکا عدالت کی طرف سے، 4 گھنٹے کی جو بحث تھی فاضل وکلاء کی شہباز شریف کی، اس کے بعد ہو رہا ہے۔ لرنڈ کاؤنسل فار the petitioner، ان کے وکیل آتے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم، اسی وقت آتے ہیں اور sought permission to withdraw the instant petition۔ وہ کہتے ہیں ہم درخواست ضمانت واپس لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آرڈر کیا پاس کیا پیراگراف نمبر 2 میں، this petition stand dismissed as having been withdrawn، کہ چونکہ یہ withdraw کر لی گئی، واپس لے لی گئی درخواست شہباز شریف کی، اس لیے ہم اس کو ڈسمس کرتے ہیں۔ اب انہوں نے جو پہلی پریس کانفرنس کی نون لیگ نے، اور جو باقی ان کا سارا بیانیہ وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ کس نے ظلم کیا؟ ان کے وکیل نہیں، شہباز شریف کی انسٹرکشن پہ وکیل جائے گا نا، وکیل اپنا کیس لڑنے تو نہیں گیا ہوا۔ دس از نمبر 1۔ دوسرا یہ کہتے ہیں نا انصافی ہوئی ہے۔ انصاف ہونے دیتے نا آپ کو پتہ لگتا کہ کیا لکھتی ہے عدالت۔ نا انصافی اگر ہوئی ہے تو کس نے کی ہے؟ شہباز شریف نے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا۔ یہ ظلم کا حکم اپنے وکلاء کو آپ نے جاری کیا کہ جائیے، اور آرڈر سنانے سے پہلے، اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آرڈر کے ذریعے سے وہ ریزننگ جو آتی، پھر سارے پاکستان کے ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا نے وہ ریزننگ اٹھانی تھی۔ اس لیے ایک دفعہ پھر آپ یہ ضرور دکھا دیجیے گا
تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی, ہمارے ساتھ ظلم ہوا, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, وہ اس صدی کا تیسرا بڑا جھوٹ ہے. 2 ان کے جھوٹ پہلے پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں. اچھا, دس واز ود ریفرنس ٹو دی جوڈیشری. جی اب آ جائیے جو قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے ان کا 3 طرح سے یہ اٹیک کر رہے ہیں. پہلا اٹیک یہ ہے, یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج جو خط انہوں نے لکھا ہے, یہ خط ایسا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جناب یہ صرف ان کے مودی کے ساتھ تعلقات ہیں. اب تو یہ نیریٹو ہی مودی کا ہے کہ پاکستان کے اندر فوج کے اوپر لوگوں کو چھوڑو اور ان کے پٹے کھولو اور تاکہ وہ بھاگیں اور لوگوں کے اندر شور مچائیں. اور پھر دوسرا ایک ان کا جو نیریٹو کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اندر پاکستان کے مختلف منافرتیں, جن کو آپ سیکٹیرینزم کی منافرت کہہ سکتے ہیں, کوئی اور کہہ سکتے ہیں, کوئی لنگوسٹک کہہ سکتے ہیں, کوئی ریجنل کہہ سکتے ہیں, وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. انہوں نے تو آج کنفرم کر دیا اپنے اس خط کے ذریعے سے کہ وہ وہاں سے گزر گئے جہاں کسی جگہ 1 کھڑے تھے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے مسلم لیگ نواز کا, اب وہ آج باقاعدہ طور پہ سرکولر جاری کیا گیا, اور یہ سرکولر جاری کیا احسن اقبال صاحب نے, جو کہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور MNA بھی ہیں. اب میں آپ سے ایک ایک کر کے پوچھوں گا. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک تو ہم سروائیول آف پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قومی مفاد اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ 2 وجوہات ہیں. ان 2 وجوہات کی بنا پہ وہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کہ میں یہ PMLN کے قائد نواز شریف کی حکم پر یہ میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تمام پارٹی ممبرز کو, ارکان پارلیمان کو, کہ یہ جو آگے جو پالیسی بیان کر رہے ہیں یہ نئی پالیسی ہے پارٹی کی اور اس پہ عمل کرنا ہے. اور وہ پالیسی کیا ہے؟ وہ پالیسی یہ ہے جناب کہ کوئی بھی پارٹی ممبر جو ہے وہ آرمڈ فورسز کے بندے سے, کسی آفیسر سے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایجنسی ہے, نہ وہ پرسنل کیپیسٹی میں ملے گا نہ آفیشیل کیپیسٹی میں ملے گا. اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کی جو میٹنگز اور سیکورٹی میٹنگز ہوتی تھیں اس کو مس لیڈ کیا جاتا تھا, مس رپورٹ کیا جاتا تھا. اب آپ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے, اس میں مریم بی بی اور نواز شریف صاحب بھی, نواز شریف صاحب کا اس میں ذکر ہے, وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے لیے ایلین ہے. آپ نے جو الطاف حسین پارٹ 2 کہا تھا, اب اس میں ایک طرف یہ اپنے ارکان پارلیمنٹ کو آرڈر کر دیا, وہ کس کو فالو کریں گے؟ آئین پاکستان کو فالو کرنا چاہیے یا اس حکم کو فالو کرنا چاہیے؟ اور کیا احسن اقبال صاحب ایک نااہل سزا یافتہ شخص کی ہدایات آگے ارکان پارلیمان کو پہنچانے پہ اور اس پہ عمل درآمد کروانے کے پابند ہیں؟ اچھا, اس کو اس سے پہلے 2 باتیں اور ہو گئی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کے جو 3 سوال ہیں میں ان کے جواب رکھ دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن یا میسج یا یہ اعلان بغاوت جو بھی جاری کیا اپنی پارٹی کے لیے, اس کو آج پارٹی کے کچھ لوگوں نے مسترد کر دیا, اس لیے کہ آج ایک جو ڈیفنس کی کمیٹی تھی وہ گئی ہوئی تھی ارسٹوائل فاٹا کے علاقوں میں, میران شاہ میں گئے ہوئے تھے, تو اس لیے وہ تو آج ہی فلاؤٹ ہو گیا. دیکھیں نا, پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کیسے ریاست کے اندر ریاست, یہ ریاست کے اندر ریاست کا ڈیکلریشن میں اس کو کہتا ہوں, ایسا اس سے پہلے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے فلانے ادارے کو نہیں مانتے. آپ کو یاد ہے جو جب ہم نے دیا تھا نظام شریعت 2009 میں اور 10 میں, اور پھر وہ واپس لے لیا گیا تھا 28-29 دن بعد, اس لیے کہ موصوف کھڑے ہوئے جو اس وقت تھے اس مہم کے انچارج, انہوں نے کہا میں تو پاکستان کی فوج کو نہیں مانتا, میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو نہیں مانتا, میں پاکستان کے سپریم کورٹ کو نہیں مانتا. یہ ان کا اٹ از ایگزیکٹلی دی سیم تھنگ, وہ اردو میں کہا گیا تھا اور یہ انگریزی میں لکھا گیا ہے. اچھا, دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جتنے بھی ارکان اسمبلی, پالیٹکس اپارٹ, ایک طرف رہنے دیجیے آپ سیاست کو, ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس طرح کی کسی ہدایت پہ عمل کرے, اس لیے کہ ہم سب کے گھروں میں شہادتیں ہیں, ہم سب کے خاندانوں میں شہادتیں ہیں, ہم سب کے علاقوں میں شہادتیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی اور آخری جو دیوار اور حصار ہے جس کے نتیجے میں ہم آرام سے سوتے ہیں اپنے گھروں میں جا کے, وہ پاکستان کی مسلح افواج ہیں, وہ پاکستان کا سیکورٹی آپریٹس ہے, اور وہ پاکستان کے وہ نوجوان ہیں جو اپنی جوانیاں اس طرح ہتھیلی پہ رکھ کے اس وطن کی خاطر وہ نثار کر رہے ہیں.
اچھا اب اس کا جو آپ نے کہا کہ 3 باتیں، یہ باتیں ہیں کیا؟ ان باتوں پہ میں ایک بات کہہ کے میں آپ کو اس کا نتیجہ ایک قانونی بتاؤں گا، دوسری کہہ کے دوسری، اور تیسرا کہہ کے تیسرا بتاؤں گا. پہلا یہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جو ان کے جتنے بھی کور کمانڈر ہیں ان میں ایک اسحاق ڈار شامل ہے، دوسرا نواز شریف کا پہلا بیٹا شامل ہے، تیسرا اس کا دوسرا بیٹا شامل ہے، چوتھا اس کا بھتیجا شامل ہے، پھر اس کا ایک اور بھتیجا شامل ہے، اور پھر وہ ساری جو خاندان ہے وہ سارے آپ سب سمجھ لیں کہ سیکٹر کمانڈرز وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو پاکستان کی بقا کی جنگ اگر لڑنی ہے تو 2 محاذ ہیں جن پہ وہ جنگ لڑی جا سکتی ہے. ایک ہمارا مشرقی محاذ ہے جہاں پہ روز کل سمیت انڈیا در اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کوڈ کاپٹرز آتے ہیں، ہم ان کو گراتے ہیں اور وہ ہمارے شہریوں پہ حملے کرتا ہے، بلا وجہ کرتا ہے، اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں. دوسرا ہمارے مغربی بارڈر سے انٹروژن ہوتی رہتی ہے اور وہاں ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں اور ہمارے شہری شہید ہوتے ہیں، ہمارا نقصان ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کی بقا کی جنگ میفیر میں کس طرح سے لڑی جا رہی ہے؟ یہ پاکستان کی بقا کی جنگ نہیں ہے، یہ چوری کے مال کی بقا کی جنگ ہے، یہ منی لانڈرنگ کے بقا کی جنگ ہے، یہ سیدھی سیدھی کرپشن کی بقا کی جنگ ہے. یہ پاکستان کو بلیک میل، پاکستان کی ریاست کو اور اس کے اداروں کو بلیک میل کر کے NRO لینے کی جنگ ہے. اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ایک آلٹرنیٹ میں نے ڈیسٹینیشن ڈھونڈ لیا جہاں بیٹھ کے میں یہ کام کروں گا، وہ آدمی ڈسکوالیفائیڈ ہے آلریڈی تا حیات. صرف ڈسکوالیفائیڈ ان کی صاحبزادی ہیں، وہ تا حیات ڈسکوالیفائیڈ ہے. پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہاں بیٹھ کے اگر وہ کوئی اعلان کرتا ہے اس طرح کا، اور اس کو جو شخص پاکستان میں فالو کرتا ہے، وہ اعلان ہے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ فوج سے کوئی تو ہمارا تعلق، یعنی اعلان لا تعلقی یہ ہے کس سے؟ پاکستان کے ریاستی اداروں سے. تو ایسا شخص تو پھر پہلے جس نے جو بھی جاتا ہے نا، وہ شیڈیول 3 کے اندر اوتھ لیتا ہے، اور وہ اوتھ کیا لیتا ہے؟ وہ کہتا ہے پاکستان کی سلامتی، اس کی حفاظت، اس کی انٹیگریٹی، اس کی نظریاتی بقا، اس کے سارے ادارے، اس کا آئین، میں ان سب کے تحفظ کی قسم کھاتا ہوں. اور قسم وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے اور خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ اور واسطہ دے کے وہ قسم کھا رہا ہوتا ہے. وہ تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے. مجھے نہیں پتا ان کے خلاف کوئی جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی مسلم لیگ نواز کے اپنے لوگ چلے جاتے ہیں پیٹیشن لے کے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، تو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت کیا ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی کیا ہے؟ وہ تو خود ڈسکوالیفائی نہیں، وہ یہ وہی سینیریو نہیں بن رہا کہ الطاف حسین نے یہ کام کیا 22 اگست کو. MQM پاکستان دوڑی آئی اسلام آباد اور انہوں نے الطاف حسین کا نام مٹا دیا اور اعلان لا تعلق کیا الطاف حسین سے، تب جا کے پولیٹیکل پارٹی بچی اور وہ ارکان پارلیمان بچے تھے، ورنہ تو وہ سارے ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا رہے تھے. ایک یہ تازہ ترین ہے، میں پہلا بھی بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ جو نیپ تھی اس وقت، نیشنل عوامی پارٹی، جو ANP بعد میں بنی، وہ ڈیفنکٹ ڈکلیئر کی گئی. کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کس طرح سے ہوگی. تو یہ تو بڑی انہوں نے ایسا کھاتا کھول دیا ہے کہ یہ تو پارٹی ڈیفنکٹ ہو سکتی ہے اس طرح کی، جو یہ کہے لوگوں کو کہ آپ اپنی فوج سے ناتا توڑو، اور پھر لوگ بھی وہ جو پاکستان کے پیسے پہ پلتے ہوں، جو پاکستان کی گاڑیاں استعمال کرتے ہوں، کمیٹی میں بیٹھتے ہیں ان کو پیسے ملتے ہوں، وہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ اس کے لیے پاکستان پیسے دیتا ہے، جو وہ بجلی ہے ان کی سبسڈائز ہے، ان کی روٹیاں سبسڈائز ہیں، ان کی ٹریولنگ ٹرین کے ٹکٹ پاکستان دیتا ہے، ان کے جہازوں کے ٹکٹ پاکستان دیتا ہے. اب تو ایک ایسا لاء بھی لایا گیا جس کے ذریعے سے بیوی بچے سالیاں سالے بہنوئی وہ بھی وہ ٹکٹ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو اصل ایشو ہے وہ 2 نکات پہ مشتمل ہے. ایک، ڈسکوالیفیکیشن آف دی پیپل دوز ہو آر پروپیگیٹنگ اگینسٹ دی انٹیگریٹی آف پاکستان، یہ کھاتا کھل سکتا ہے. اور دوسرا، پارٹی کے خلاف بھی لوگ جا سکتے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے. مجھے تو آئی ہیو ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ کہ سارے لوگ اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ اور کتنا ان کی کرپشن کا تحفظ کریں. اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ شہباز شریف صاحب پورے پنجاب کی تیاری، قائد پنجاب ان کی بھتیجی نے ان کو پاکستان والا ٹائٹل ان سے رستم زمام والا واپس لے کے ان کو انہوں نے کہا ہے رستم گجرانوالا. تو جو رستم گجرانوالا جب لاہور میں بھی جاتے ہیں تو کتنے لوگ وہ اکٹھے کرتے ہیں؟ وہ درجنوں سے تو نہیں بڑھ سکے نا کبھی بھی. وہ جب خود بھی باہر نکلتی ہیں تو کتنے لوگ آتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ پاکستان میں اگر کوئی بڑے پیمانے کے اوپر کوئی زیادتی ہو جائے اس کے خلاف زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں. چوری کے لیے کیا کوئی کہے گا جی کہ چوری کا مال؟ مثال کے طور پہ آج اگر نواز شریف صاحب ایک آپشن استعمال کرتے ہیں تو پاکستان میں ان کا نیریٹو چل سکتا ہے.
وہ سارے پیسے جو پاکستان سے وہ لے کے باہر گئے وہ کہیں جی میں پاکستان واپس لے جا رہا ہوں جی میں یہ خزانے کو واپس کرتا ہوں, میں یہ سارا کچھ بیچتا ہوں, میں اپنا بوریا بستر وہاں سے سمیٹتا ہوں, میں پاکستان میں آتا ہوں اور پاکستان کی عدالتوں میں ثابت کروں گا یہ پیسے میرے ہیں, یہ میرے ابا جی کی محنت کی کمائی ہے. وہ ابا جی جن کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ مزدور کے بیٹے تھے اور ان کی بتیجی نے کہا کہ وہ اپنے وقت کے امیر ترین آدمی تھے, وہ ثابت کرنا چاہیں, اگر انہوں نے کہا تھا نا میں ثابت کروں گا, وہ واپس آگے ثابت. اس لیے چوری کی جتنی بھی رقم ہے اس کے کہتے ہیں کہ جو چور جو ہیں, میں اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں, ہمیشہ ان کی جنگ ہوتی ہے یا مال بچانے کے لیے یا مال بانٹنے کے اوپر ہوتی ہے. یہ فی الحال بچانے کی جنگ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چوہش صاحب نہیں تو ابھی یہ تو بتائیں نا بابر اعوان صاحب, باتیں ساری ٹھیک ہیں, ایکشن کوئی ہوتا نہیں ہے. پہلے نواز شریف اور مریم, تمام شہباز شریف اور یعنی شاہد خاقان عباسی اور یہ دوسرے جو ہیں احسن اقبال, ان کو تمام کو جو نکالے نا, یہ تو میٹنگز رات دن کر رہے ہیں اور یہ خود آپ ٹیلی فون کرتی ہیں کئی لوگوں کو. ان پہلے ان کا جواب دیں. یہ دور معیار, یہ منافقت, یہ ملک دشمن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنا, میں تو سمجھتا ہوں ان کے گماشتے بننا, اس پر گورنمنٹ کیا کارروائی کر رہی ہے؟ ابھی تک تو آپ کا کوئی ایکشن نظر نہیں آیا. لچھے دار گفتگو سے تو ان کے گلے میں رسا نہیں پڑنا. دیکھیں گورنمنٹ کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی, کوئی ٹیلی فون نہیں ہو رہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ایک فیٹف کا مرحلہ تھا جس میں 2017 سے کچھ چیزیں پینڈنگ تھی, جب سے یہ ہمیں گرے لسٹ میں انہوں نے ڈلوایا, پھر 2019 تک کی پینڈنگ تھی. ان کو نکالنے کے لیے ہم گفتگو کرتے رہے اور وہ گفتگو ہم نے مانی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. باقی جس وقت یہ باہر جا رہے تھے تب بھی کوئی کسی کا رابطہ نہیں تھا گورنمنٹ کا کسی کے ساتھ, اور جب یہ چلے گئے تب بھی کوئی رابطہ نہیں تھا. آپ کو یاد ہے کہ جو تجویز ہم نے دی تھی وہ یہ تھی کہ آپ 7 ارب 40 کروڑ روپے کا بانڈ ان سے مانگیں, اور اگر یہ بانڈ بیل کو جمپ کرتے ہیں تو ہم وہ پیسے ان کے جائیدادوں سے وصول کر سکیں. تو اب تو 50 روپے ہم نے وصول کیے یا نہ کیے وہ حساب اور ہے. وہ ایک ججمنٹ تھی جس کی ریسپیکٹ کیا جانا جو پاکستان کی ایگزیکٹو اتھارٹی لڑ نہیں سکتی تھی. نواز شریف تو لڑ سکتے ہیں, حملہ کر سکتے ہیں, ادویہ پہ زبانی کر سکتے ہیں, نان کباب والے بھیج کے سپریم کورٹ پہ چڑھ کے دوڑ سکتے ہیں, چیف جسٹس صاحب کے کمرے میں جا کے حملہ کر سکتے ہیں, باقی تو کوئی نہیں ایسا سوچ سکتا. تو اس لیے جو چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت پہ پاکستان کی ریاست اور قانون کی اور آئین کی رٹ کو قائم کرنا چاہیے. ہیئر وی آر, اس پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں. آج جو ایک میٹنگ تھی آپ نے جس کا ذکر کیا, اس کے بعد جو اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, آئی واز پارٹ آف دیٹ ٹو. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اب 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں. ایک تو ایک بہت افواہ ہے کہ ان کو کسی قیمت کے اوپر بھی برطانیہ واپس نہیں کرے گا. جی بالکل, یہ تو یہ افواہ ہے. میں اس کی افواہ کی بیک گراؤنڈ میں بتا دیتا ہوں. پلیز. وہ خبر یہ ہے کہ 4 سفارت خانے ہیں, نام نہیں لیتے, وہ 4 سفارت خانوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے رابطے ہیں, اور یہی کام لندن میں ہو رہا ہے پچھلے دروازے سے. میاں صاحب مسلسل غیر ملکی سفارت کاروں سے اور ان لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, انٹرنیشنل جن کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہا جاتا ہے, ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ بھی اس وقت وہ حملہ آور ہوئے ہیں, ان کو بڑی شے حاصل ہے کہ جناب آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور اس کے پیچھے کیونکہ 4 سفارت خانے, اور اس کے پیچھے یہاں پہ کوئی اس طرح کی مسالہ تیار کیا جا رہا ہے موومنٹ کا جیسے 77 کا تھا. اس میں کچھ مذہبی رنگ دیا جائے, اس میں پولیٹیکل رنگ دیا جائے, اس میں ایتھنک رنگ دیا جائے, ساروں کو ملا کے تو کیا جائے. اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے اس وقت بھی. اب صاحب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, یہ تو ہو گئی نا ایک وش لسٹ جو اپوزیشن کی یا ان کے جو آپ کہتے ہیں کچھ انٹرنیشنل سرپرست ہیں ان کی وش لسٹ ہو گئی, اور سازشی تھیریاں بھی ہو گئیں. جو فیکچول سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جس برے طریقے سے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں اے پی سی سے پہلے اور اے پی سی کے بعد, اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. اب انہوں نے 2 جو کام کرنے تھے, پہلا کام انہوں نے یہ کرنا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں گے. جی تو آج آپ کوئی ڈیٹ ہی ان سے مانگ لیں, اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے استعفے دیے تو پھر پرائم منسٹر کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا. بھائی نمبر جو مرضی ہو, جب کوئی استعفیٰ دے کے جاتا ہے اس کی سیٹ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے سرٹن ڈیز کے اندر اس کا
نیا شیڈیول آئے گا, الیکشن کمیشن آف پاکستان وہاں الیکشن کرائے گا. استعفوں کے معاملے میں این بلاک ہوں یا انڈیویجول ہوں, دونوں صورتوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے. آپ کیوں نہیں بسم اللہ کرتے؟ آپ کہتے ہیں ہم ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قومی مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ فرما رہے ہیں ہم بین الاقوامی اب اداروں کے پاس جانے والے ہیں. یہ سارا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اسمبلی سے تو نکل کے دکھائیں, آپ پہ لوگ یقین کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, they mean some business, they are very serious. ہیں. مریم بی بی نے کل کہا ہے وہ خود کنفیوز ہیں. ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں ہم استعفے بھی دے دیں گے, دوسری طرف کہہ رہی ہیں ہم دوبارہ الیکشن لڑیں گے. یہ ذرا سنائیے گا جی. اچھا یہ سارٹ نہیں لگے, کل انہوں نے کہا ہے I believe you fully. میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن یہ بات یہ ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن لڑیں. جن لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے لا کے نیچے وہ ضرور لڑیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. دوبارہ آئیں آپ, وہ جو آپ کو غلط فہمی ہے وہ بھی دور کر دیں گے لوگ. آپ اچھا ایک یہ کرنا تھا انہوں نے. دوسرا انہوں نے یہ کرنا تھا, یہ کہتے ہیں کہ ہم انہوں نے 10,000 مرتبہ کہا کہ جب بھی ہمیں موقع ملا ہم پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم بیرون ملک سے واپس لائیں. لے آئیں, موقع بھی ان کے پاس ہے, رقم بھی ان کے پاس ہے, لے آئیں. آج کابینہ نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ بتائیں سر. کابینہ سیریس ہے, اور صرف کابینہ نہیں بلکہ ہمارے ریاستی ادارے وہ بھی اس پشیمان ہیں کہ جناب یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. مومن ایک سوراخ سے, اب تو پہلے تو ہوتا نا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, اب تو کئی بار ڈسا جا چکا ہے. تو کیا کوئی ایسا احساس ہے کہ بس بہت ہو گئی, اب ذرا رول آف لا کو اپلائی کریں؟ دیکھیں ان کا اصل ایشو یہی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ کیوں ہیں. یہ جب بھی آتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول, جو وائس رائے انڈیا میں آتا تھا اس والی پالیسی وہ کرتے تھے, اس کی وجہ سے پھر ایک گروپ ساتھ لگا لیا, پھر اندر اداروں کے گروپ. آپ کو یاد نہیں ہے جب تارڑ صاحب والی بڑی مشہور بات ہے, جب سجاد علی شاہ کو ہٹانے کے لیے ہیلی کاپٹر گیا تھا, اس میں کتنے ڈالروں کے کتنے بکس گئے تھے, ایک بکس کون اتار کے بھاگ گیا ایئرپورٹ سے ہی, دوسرا وہاں پہنچتے کوئٹہ سے غائب ہو گیا. تو یہ ساری یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ ہے. اب جب سارے ادارے ایک پیج پر ہیں 2 کاموں کے لیے, ایک تو یہ کہ انڈیپینڈنس آف انسٹیٹیوشنز کا یہ دور ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کی انٹیگریٹی ہے اور رول آف لا ہے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے. وہ سارے ادارے, عدلیہ ہوگی, ایگزیکٹو ہوگی, اور جو پاکستان کی مسلح افواج ہیں ان کا تو سٹیٹڈ رول ہے جو انہوں نے ادا پہلے بھی کیا, آئندہ بھی وہ سٹیٹڈ رول ہی اپنا ادا کرتے رہیں گے. اس لیے وہاں تو کوئی شک و شبہ تھا نہیں. یہ جو درمیان میں سے این آر او دینے لینے کا سلسلہ بیرونی طاقتوں, آپ نے کہا کہ جی اب جو کیپٹلز ہیں وہ ان کے ساتھ لگے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کیپٹل بھی ان کے ساتھ کھڑا. مثال کے طور پہ سب سے زیادہ جس کا نام لیا جا رہا ہے سب سے بڑے ملک کا, وہاں خود الیکشن ہونے والے ہیں 1 مہینے کے بعد, اس لیے وہاں سے یہ جس کو مرضی ملیں, یہ پہلے بھی ملے تھے نا, اس سے بڑی کوئی کوشش ہو سکتی ہے جو ان کے لیے پہلے ہوئی تھی قطری 1 اور قطری 2 والی. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ لا نے اپنا کورس لیا, جس زمانے کی اور جن زمانوں کی بات کی جا رہی ہے, دین کانسٹیٹیوشن واز ہیلڈ ان ابینس. ایک فرد واحد لکھ کے چٹ دے سکتا تھا کہ آپ چلے جائیے, اب ایسا نہیں ہو سکتا. ان کا جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اس قدر ڈس ارے ہے. کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے اور بھی آگے چل کے کہ جس طرح میں نے آج ہی کہا کہ ایک طرف خط نکل رہا ہے کہ آپ نہیں جائیں گے, دوسری طرف لوگ میران شاہ چلے گئے. اندر ان کے لوگ اس بات سے تنگ ہیں. آپ نے ایک اور نہیں دیکھا ان کا جو فیصلہ آباد والا انسیڈنٹ ہوا ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہاں بھی جا کے کوئی کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے. نہیں, وہ ذاتی معاملہ انہوں نے کہا کہ آپس کا پارٹی نے جو آج کمیٹی نے رپورٹ سبمٹ کروائی ہے مسلم لیگ نواز کی, تو اس میں انہوں نے کہا یہ تنظیم سازی کے لیے نہیں گئے تھے. یہ نہیں کمیٹی کی رپورٹ ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ کمیٹی کی رپورٹ ہے. مجھے آپ نے جس میں آپ کو بتا معصومیت سے وسیم بادامی سے بھی آگے جا کے جو تنظیم سازی کا ہے نا, اس پہ میں ہنس پڑا ہوں, باقی مجھے معاف کر دیجیے. یہ کمیٹی کے الفاظ ہیں کہ یہ تنظیم سازی کے لیے نہیں گئے تھے, یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ ان کے آپس میں کوئی میوچل خاندانوں کے معاملات ہیں, تو اس میں ہم جانا نہیں چاہتے, اور جھگڑا ہوا ہے, اور دونوں نے چونکہ رپورٹ نہیں کیا پارٹی کو, تو اس لیے انہوں نے طلال چودھری, اور پارٹی چونکہ اندھی ہے, گونگی ہے, بہری ہے, معذور ہے, مجبور ہے, مقہور ہے, مفرور ہے, اس لیے وہ پارٹی کو نظر ہی نہیں آیا. میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا, میں صرف یہ کہہ رہا تھا حافظ صاحب کہ ان کے ساتھ کوئی جا کے کیوں نہیں کھڑا ہوا. اسی طرح سے چوری کے مال کو بچانے کے لیے لوگ اب نہیں کھڑے ہو سکتے. 4-5 نام ہیں جو گن سکتے ہیں آپ,
جو ٹیلی ویژن پہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، پریسرز وہی کرتے ہیں، آگے وہی ہیں، عہدے ان کے پاس ہیں، باقی بھی جو کچھ تھا وہ انہی کے پاس تھا پہلے بھی. تو باقی لوگ کہاں ہیں؟ وائی ناٹ دی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی؟ وائی ناٹ ایوری بڈی؟ دیکھیں نا اگر کوئی جینوئن بات ہوتی ہے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. حسین نواز، یہ بابر اعوان صاحب اور صابر شاکر صاحب. جی سر. حسین نواز امریکہ لابینگ کر رہے ہیں اور وہ یا چلے گئے امریکہ کچھ لوگوں سے مل لیں یا وہ جانے والے ہیں لندن سے. تو ٹھیک ہے یہ بھی نوٹ کر لیں. یہ چوہدری صاحب یہ ان تمام ہم اپنے کرم فرماؤں سے کہتے ہیں جن کو ہم کہتے رہے تھے کہ ان پہ اعتبار نہ کریں، ان پہ تکیہ نہ کریں، ان کو کوئی رعایت نہ دیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ضرور. اچھا جی، وہ ایک تو یہ ہے چودھری صاحب نے جو کہا ہے حسین نواز والا، ایک جی حسین نواز والا چودھری صاحب نے جو کہا ہے نا ابھی کہ امریکہ کی لابنگ، امریکہ کی وہ ڈیموکریٹس پہ اصل میں انہوں نے فنڈنگ کی ہوئی ہے جی الیکشن پہ. میں وہی اس پہ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پچھلی دفعہ بھی جنہوں نے فنڈنگ کی ہوئی تھی نا ہیلری پہ، وہ سارے روئے، اور پاکستان کے جتنے چور تھے تقریباً اکثریت نے اسی پہ فنڈنگ کی. دونوں بڑی جماعتوں نے اسی پہ لگایا تھا، ہیلری کلنٹن پہ لگایا تھا. اور کوئی نہیں، میں چور سے مراد بینس چوری والے نہیں ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ جو وہاں رکھتے ہیں وسائل وہی پیسے دے سکتے ہیں نا. یہاں سے کون کوئی ان کو ڈاکانے کے ذریعے تو نہیں بیچ سکے گا. تو اس لیے اب بھی وہی ہو رہا ہے. کام نہ وڑ لیا ہوئے کوئی ادھے ادھر لگا دیتے، ادھے ادھر لگا دیتے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ بھی وہ جو بائیڈن پہ ہی انحصار کر رہے ہیں، ڈیموکریٹس پہ ہی، پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی بھی. پچھلی دفعہ بھی ان کی کیلکولیشن غلط ہو گئی تھی اور اب پتہ نہیں اب صحیح ہوتی ہے یا غلط ہے، لیکن ٹرمپ ابھی بھی چانسز ہیں کہ ٹرمپ جو ہے سروائیو کر جائے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے نا کہ میں تو اقتدار ہی نہیں دوں گا. ایک اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا بدل گئی. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ایشیا میں نیا افق طلوع ہوا ہے، ایشیا میں نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں. ایشیا کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی ایشیا کی حقیقت ہے وہ پاک چائنا تعلقات ہیں اور چین کی طاقت ہے، اور اس کے ساتھ جو الائیڈ ملک ہیں آپ گن کے دیکھ لیجئے، وہ سارے کے سارا ایک ان اناؤنسڈ قسم کا بلاک بنا ہوا ہے. اس لیے یہ اس 70s نہیں ہے جی کہ ہم ساری دنیا کے لوگوں کو لا کے ہم سوشلزم کے خلاف اور کمیونزم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور یہاں بہت سارے ہمارے مہمان بیٹھے ہیں، وہ نہیں ہے. بریک لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا تنظیم سازی کتنی ضرورت ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم ایک ہے جناب سوشل میسیج ہے اور سوشل اویئرنیس کا. وہ یہ ہے کہ پولیو سے بچاؤ کے لیے جناب آپ کو پتہ دوبارہ کمپین شروع ہو رہی ہے، ہو چکی ہے بلکہ، اور اس میں گھر گھر لوگ آ رہے ہیں جو پولیو ورکرز ہیں وہ پولیو کے قطرے پلانے کے لیے. تو صورتحال یہ ہے جناب کہ یہ ہمارے اپنے فائدے میں ہے، فری سروس ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کا ارینج کیا ہوا ہے. تو آپ سے صرف گزارش اتنی ہے کہ پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں بچوں کو، کیونکہ پوری دنیا سے یہ موذی مرض جو ہے وہ جا چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی باقی ہے. اور یہ ایسا مرض ہے کہ اگر ہم اس وقت قطرے نہیں پلائیں گے اور خدا نخواستہ یہ کسی بچے میں یہ وائرس ہوا تو یہ اس کو اپاہج کر دیتا ہے اور پھر تاحیات وہ اپاہج ہی رہتا ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ پولیو ورکرز کے ساتھ ضرور تعاون کریں اور اپنے چھپانے کے بجائے ان کو قطرے پلائیں تاکہ وہ مستقبل کا ایک صحت مند پاکستان کے شہری بن سکیں اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن سکیں. تو یہ تھا جناب ایک پیغام. اچھا مجھے اجازت دیں میں بھی یہ پبلک سروس میسیج اس کے اوپر میں آپ کی انڈورسمنٹ دوں. وہ یہ ہے کہ جو مائیں ہیں اور جو باپ ہیں، والدین ہیں، بڑے بزرگ ہیں، وہ جب کوئی پولیو کے قطرے پلانے والا خاتون آئے یا مرد آئے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ اپنے پرسنل کسی ایجنڈے کے لیے نہیں آئے، آپ کے بچوں کے لیے آئے. ایک ان کا احترام کیا جائے، ان کو ویلکم کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ارد گرد ضرور دیکھیے کہ بڑی عمر کے کتنے بچے اور بڑی عمر کے کتنے لوگ جنہوں نے پولیو کے قطرے اس وقت فیسلٹی نہیں تھی یا نہیں پیے تو ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ ساری زندگی کے لیے دوسروں کے سہارے کے محتاج ہو جاتے ہیں. اس لیے اس محتاجی سے اپنے آنے والی نسل کو بچانے کے لیے، اور آپ نے بڑا درست کہا کہ ساری دنیا سے وبا جا چکی ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے متحد ہو کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بتایا جائے، ارد گرد پڑوس ایک دوسرے کے ساتھ کمپیننگ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ میسیجنگ کریں کہ یہ قطرے ضرور پلائیں. چوہدری صاحب آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں. نہیں، نہ صرف میں کہتا ہوں قطرے پلانے چاہیے، اور جو والدین یا جو لواحق جن کے وہ گھروں میں بچے ہیں جو قصدن اور یعنی دانستہ طور پر
بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے ان کے خلاف کارروائی ہو. میں تو کہتا ہوں انہیں جیلوں میں ڈالو. اور یہ پورے ملک کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے, پوری دنیا میں ٹریول کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے صحت مند معاشرے کے لیے نہ صرف پولیو کے 2 قطرے پلانا بچوں کو ضروری ہے, بلکہ اس پر نظر بھی رکھنی کہ کون ہے جو اس میں ابسٹرکشن پیدا کر رہے ہیں, رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں, اور ان کے لیے سزا جزا کا ایک نظام وضع ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, میں آپ کو کچھ شارٹ سنواتا ہوں ڈاکٹر صاحب. جی پلیز. وہ مریم بی بی کے ہیں, وہ پینترے بدلتی رہی ہیں. وہی کہ زبیر, پہلے میسج بھیجے گئے, زبیر صاحب گئے آرمی چیف سے ملے, اور جب وہاں سے کچھ نہیں ملا, جواب ملا, تو اس کے بعد پھر اب یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ان پابندیوں کے باوجود یہ پابندی مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کے لیے نہیں ہوگی. ابھی بھی وہ رابطے کرنے کی کوشش کریں گے اور ملاقاتیں کریں گے. اب ملاقات کرنے والوں پہ منحصر ہے جناب کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مریم بی بی کا ذرا شارٹ سنوانا جی. ایک ذاتی ملاقات جو ایک ذاتی دوست کی حیثیت سے دوست سے کی گئی تھی, اس کو منظر عام پہ کیوں لایا گیا؟ ایک ذاتی ملاقات جو کہ ذاتی دوست کی حیثیت سے ایک دوست سے کی گئی تھی, وہ دونوں آپس میں دوست ہیں. ان کی تصاویر ہیں پرانی میٹنگز کی جو وہ ملتے آئے ہیں, 40 سال سے دوست ہیں وہ. تو آپ میرے پہ اس کو کیسے لیں جبکہ ڈی جی ISPR نے خود یہ بات نہیں کی. اچھا, اس سے پہلے مریم بی بی تسلیم نہیں کر رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے کوئی ملاقات نہیں کی. اب ذرا اس سے آگے چلیں جی. زبیر صاحب کیا کہتے رہے ہیں اس بارے میں؟ جو میں نے ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا اپنی نیوٹرالٹی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا پارٹی, کہ وداؤٹ دی آشیرواد آف دا پارٹی میں نہیں جا کے ملاقات کروں گا. اور بائی دا وے مجھے بہت سی دفعہ دعوت نامے بھی آئے ہیں, میں نے اس لیے ڈینائی کیا کہ وہ سوشل ان کے بیٹے کی شادی تھی, میں اس لیے نہیں کیا. آپ نہیں گئے بیٹے کی شادی میں؟ نہیں, میں نہیں کیا تھا. میں نے 4 سال ویٹ کیا, 3.5 سال ویٹ کیا. جب زیادہ ریلیونٹ مومنٹس تھے میں نے اس وقت ملاقات نہیں کی. جی بالکل, یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ آرمی چیف کے بیٹے کی جب شادی تھی تو میں بھی ادھر ہی تھا اور زبیر صاحب نظر نہیں آئے تھے. خواجہ آصف صاحب تھے اس شادی میں, لیکن زبیر صاحب اس شادی میں نہیں تھے. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی آشیرواد کے بغیر میں ملاقات نہیں کروں گا, اور اب جو ملاقات ہوئی پارٹی آشیرواد کے ساتھ ہوئی. مریم بی بی کیا کہتی ہیں جی کہ پہلے مریم بی بی نے کہا کہ میری بات ہوتی رہتی ہے, تو میاں صاحب کی نمائندے کے طور پہ کسی نے ملاقات نہیں کی, لیکن بعد میں اب وہ کہتی ہیں کہ میری تو دن میں 10 مرتبہ ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے. ذرا سنائیے گا جی. میرا رابطہ میاں صاحب سے دن میں 10 ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو لیڈ میاں صاحب خود کریں گے. 10 بار ہوتا ہے. پھر ایک اور بھی ہے جی ان کا شارٹ. مجھے علم کا پتہ نہیں کہ علم تھا یا نہیں, ان ایشوز پر GHQ نہیں پارلیمنٹ میں باتیں ہونی چاہیے. یہ شارٹ ہے جی. تو یہ نواز شریف صاحب کو اس کا علم نہیں تھا؟ نہیں, مجھے علم کا پتہ نہیں کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا, یا ان کو بعد میں علم ہوا. لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے, نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ساری گفتگو آپ نے سن لی جی. وہ تو کہہ رہی ہے نا پولیٹیکل قیادت کو نہیں جانا چاہیے. نہیں جانا چاہیے. وہ مفرور ہیں اس لیے نہیں جا سکتے نا. پولیٹیکل قیادت وہ ابا جی کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتی. دیکھیے یہ مسلسل جھوٹ, انگریزی میں کہتے ہیں lie has no legs. پاکستان کا آرمی چیف ہے اور پوری ان کے اتنی ذمہ داریاں ہیں, وہ اتنا انہوں نے وقت ان پر کیا ضائع کرنا ہے اپنی کہ ہم بڑے ریلیونٹ ہیں, ہمارا بڑا رول ہے. اور بھائی تمہارا کوئی رول نہیں ہے, ایک ہی ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کرو. جی درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو 2 تھی, ایک تو یہ کہ دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازیگر کھلا, اور بارکاؤ میں اور بات اور ماڈل ٹاؤن میں اور بات. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی کسی طریقے سے ریاست کو بلیک میل کیا جائے, ریاستی اداروں کو بلیک میل کیا جائے, اور ڈو ٹیل کر کے جو نیب کے اندر یہ مانگ رہے تھے 34 رعایتیں 38 سیکشنز کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو منی لانڈرنگ کے اندر امینڈمنٹ مانگ رہے تھے,
وہ ساری کروا کے اپنے پیسے بچا لے جائیں، لیکن نہیں ہو سکا۔ ایک پروویژن یہ تھی صابر شاہ صاحب اور چودھری صاحب، جس میں لکھا ہوا تھا کہ جتنی انویسٹیگیشنز ہیں، جتنی پروبز ہیں، جتنی کمپلینٹ ویریفیکیشن ہے، جتنے ریفرنسز پینڈنگ ہیں مختلف عدالتوں میں، اپیلیٹ فورمز کے اندر جتنی اپیلیں، اپیلیں کس کی پینڈنگ ہیں؟ نواز شریف صاحب کی، ان کی صاحبزادی کی اپیلیں پینڈنگ ہیں، اور جو پروبز ہیں وہ کن کی پینڈنگ ہے ساری پاکستان کو پتہ ہے، وہ ساری کی ساری ابیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد، اور وہ کس کو چلے جائیں گی؟ کوئی سی بی آر کو، ایف بی آر کو یعنی بھیجنا چاہتے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ جہاں انہوں نے اپنا کورٹس کو بھیج دیں، ایف پی آر کو ایس سی سی بھیج دیں، پی جہاں چیئرمین لگایا اس نے 2 بیٹے لگا دیے، انکم ٹیکس ٹریبیونل کو بھیج دیں، چیئرمین لگایا اس نے ٹرانسپیرنسی کی حد کر دی، 2 بیٹے وہاں پہ لگا دیے، اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور وہ ایک پولیٹیکل ان کا جو اس میں سے بینیفٹ کا تھا، جتنا بھی ان کا ایفرٹ تھا، وہ ساری بات ختم ہو گیا۔ اچھا اب آگے تھوڑا سا اس کو آگے ذرا دیکھیں۔ آگے یہ ہے کہ ہم آج میں نے پرائم منسٹر سے بات کیا ہے، ہم پہلے ہفتے میں پارلیمنٹ کے سیشن لا رہے ہیں۔ ابھی تک جو میرے ذہن میں تھا کہ جمعے کے دن ہم سینیٹ آف پاکستان لیں، اور پھر منڈے کے دن یعنی 2 تاریخ کو سینیٹ آف پاکستان، اور منڈے کے دن 5 تاریخ کو پھر نیشنل اسمبلی کا اجلاس، دی پرائم منسٹر ہیز اگریڈ۔ تو ہم ایک فورم ہے نا، آپ کہتے ہیں ساری بات ہم کرنا چاہتے ہیں، آ جائیں وہاں پہ بات کریں۔ پھر اگر اسمبلی میں سے آپ بات کر کے بھاگے نا، تو پھر اسمبلی کا ریکارڈ نکال کے آپ کو دکھایا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ یہ سارے وسائل اور ذرائع، ان کا ریکارڈ میں نے اسپیکر کے پاس جمع کروایا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے ہے نا کہ جو میں نے دے دیے ڈاکیومنٹس آپ کو، ایاز صادق صاحب کو، جی، تو ایاز صادق صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ ان کو کہاں ڈاکیومنٹ دیے تھے، جو میں نے پوچھا ہے موجودہ اسپیکر سے، ایسے کوئی ڈاکیومنٹس ریکارڈ کے اوپر کبھی بھی نہیں آئے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں غلط بات کہہ سکے گا۔ جو اصل ایشو ہے اس وقت وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اس 2 مصیبتوں سے نکل گیا جس میں ساری دنیا ابھی تک پھنسی ہوئی ہے۔ ایک تو تھی کووڈ-19، اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی ہے۔ بالکل۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگوں کی، آپ کو پتا ہے کہ ہڑتالیں ہوئیں اور مظاہرے ہوئے کس کے لیے؟ ٹیشو پیپر کے لیے۔ جی ہاں، لمبی لائنیں لگی 7-7 کلومیٹر کی، کس کے لیے؟ ڈبل روٹی کے لیے۔ یہ تو ناشکر پن کی انتہا ہے کہ جو کرم نوازیاں پاکستان پہ جاری رکھی اس ساری وبا اور ابتلا کے دور میں اور مشکل کے دور میں قدرت نے، تو اس کا اظہار تشکر کرنا چاہیے تھا ہمیں سجدے میں جا کے، لیکن یہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے واپس آئے تھے شہباز صاحب اسی کے لیے آئے تھے۔ آپ ایک اور بات کہہ رہے تھے نا، جو میں اس کا جواب دوں، تنظیم سازی آف کیمرہ نہیں، آپ جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وڈرا کیوں کی، جی یہی بات کہ یہ پٹیشن جو انہوں نے وڈرا کیوں، اس لیے کہ وہ باہر کس طرح سے نکلیں گے، کیسے نکلیں گے، اسٹرینتھ ان کی کیا ہے؟ وہ اندر بیٹھنا چاہتے تھے، خود انہوں نے پٹیشن، درخواست ضمانت خود انہوں نے وڈرا کی ہے، اور ان کو پتا تھا کہ اتنا بڑا اوور ویلمنگ ایویڈنس کٹ اینڈ سلائسڈ ڈرائیڈ موجود ہے کہ وہ بیل کا سوال ہی نہیں تھا۔ آپ کی بات کی تصدیق جاوید لطیف صاحب کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ہم اس وقت نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں جی، اس کی تصدیق وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں تو ہم ان کی گرفتاری کے خلاف سڑکوں پہ نہیں آئیں گے۔ یہ جاوید لطیف صاحب ہیں، ایم این اے، ذرا سنائیے جی۔ جہاں تک تعلق ہے احتجاج کا، تو گاڑیوں پر تو ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی ذات کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں۔ ہم تو لوگ جو سڑکوں پر آ رہے ہیں ان کو لیڈ کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں باہر آ رہی ہیں۔ اور اچھا جی، ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد اس کو ذرا دوبارہ سنیے گا۔ اگر یہ بات شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، تو مریم بی بی کو تو نیب نے صرف بلایا تھا، ایک کال اپ نوٹس دیا تھا، تو اس پہ پھر کیوں پتھر لے کے گئے تھے؟ یہ ایک بریک کے بعد پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی کچھ لوگوں سے رابطے میں ہیں، بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ ارکان پارلیمان کیوں ایسا حکم مانیں گے پارٹی قائد کا جو خود سزا یافتہ ہوں۔ تو آج جو سینٹ قومی اسمبلی کی ڈیفنس کمیٹی گئی تھی میران شاہ، اور اس کا اہتمام کیا تھا افواج پاکستان نے، اور ہیلی کاپٹر استعمال ہوا افواج پاکستان کا، وہاں پہ کھانا پینا افواج پاکستان کا، اور ساتھ یونیفارم کے لوگ تھے، وہ بھی فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ تو اس میں مسلم لیگ نواز کے 2 لوگوں نے جناب آئین کی پاسداری کی ہے، ارکان پارلیمان نے، قومی اسمبلی کے معزز رکن ہیں۔ ایک ہیں برجیس طاہر صاحب، انتہائی سینئر،
اور دوسرے ریاض الحق صاحب یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بالکل موجود ہیں اور انہوں نے قائد محترم جناب نواز شریف صاحب کا یہ حکم نہیں مانا کہ جناب، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر صاحب، یہ تو پھر اچھی بات ہے. اور ہیں زیادہ ہاں ہیں جی، زیادہ ہیں اور ہیں. اب نے دیکھا نا مور دین 30 پیپل دے ڈنٹ ٹرن اپ ان دی جوائنٹ سیشن. اس کی بھی وجہ یہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے کہا کہ کس بات پہ ہم بھائی فیٹف کی مخالفت کریں. یہ جو قومی سلامتی کا ایشو ہے فیٹف میں گیا آپ کے دور میں، وہاں پہ کس بات پہ ہم مخالفت کریں. اندر بھی جو ہماری جتنی گفتگو ہوتی تھی اس میں 3-4 لوگوں سے زیادہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں این آر او چاہیے، اور وہ بھی بیچارے مجبور ان کے فون کے اوپر لگے ہوئے. اچھا پھر پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے جو پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں، ان کو یہ فلانی کمیٹی اور فلانی نواز کمیٹی. شریف کو واپس کیسے لائیں گے جی آپ؟ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں. ہاں جی، ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف کوئی ایسے آدمی نہیں ہے جو اسائلم سیکر ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف ایسے آدمی نہیں ہیں جن کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف ایک ایسے سزا یافتہ کانوکٹ قیدی ہیں جن کی قید ابھی پوری ہونی ہے. اس طرح کا کوئی کیس ایسا اس سے پہلے یو کے میں نہیں گیا میری معلومات کے مطابق. یو کین کریکٹ می، اینی بڈی ایلس کین کریکٹ می، کہ کوئی شخص جو سزا کاٹ رہا تھا اس کو علاج کے لیے بھیجا گیا ہو اور پھر سزا اس کی وہ کہیں کہ جی ہم آپ کے آئین کو نہیں مانتے، آپ کی سوورنٹی کو ہم نہیں مانتے، آپ کے ملک کو نہیں مانتے، اور ہم چاہیں گے کہ سزا یافتہ آدمی کو ہم بچا کے رکھیں. اس لیے جب لوگ بات تو کر یہ رہے ہوتے عدالتی حکم کو برطانیہ زیادہ ویٹیج دے گی؟ ہمارا سی آر پی سی میں لکھا ہوا ہے، کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں لکھا ہوا ہے، ہمارے سی پی سی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی برطانیہ کی کوئی ججمنٹ آتی